میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دو واقعات اور کچھ حدیثیں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ایک ایسا پہلو کہ جس کی آج ہم سب کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم محبت تو کرتے ہیں مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے جو خوبصورت پہلو ہیں کیا وہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک شخص جس نے نبی پاک سے کچھ کاروبار کیا تھا، لین دین کیا تھا، کھجوریں لینی تھی، ٹائم آنے والا تھا، ابھی کچھ دن باقی تھے۔ اس کا نام تھا زید بن سعنہ۔ پبلک کے درمیان اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روکا اور بڑی شاؤٹ کے ساتھ، بڑے ترش لہجے میں، روڈ انداز میں نبی پاک سے گفتگو کرنے لگا کہ آپ نے میرا مال دینا ہے، میری کھجوریں دینی ہیں، وہ کیوں نہیں دے رہے؟ الفاظ کیسے تھے کہ تم عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق کو ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو اور ٹال مٹول سے کام کرتے ہو، یہ تمہاری عادت بن گئی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ غیر مسلم یہودی بھرے بازار میں نبی پاک سے، اور حضرت عمر ساتھ ہیں۔ حضرت عمر کا جلال، آپ کی نبی پاک سے محبت اور انداز ایسا، حالانکہ ابھی کچھ دن باقی تھے، کھجورے دینے میں، مال دینے میں کچھ وقت باقی تھا، ٹائم پورا نہیں ہوا تھا، وہ خامہ خواہی کا آرگیومنٹ کر رہا ہے۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے کہا ہے دشمن خدا تجھے پتا نہیں اللہ کے رسول سے کس طرح بات کرتے ہیں؟ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیچ میں انٹروین کیا، اے عمر ایسا نہ کہو، تمہیں تو مجھے کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا مال دے دیجئے، اور اس کو کہنا چاہیے تھا کہ نرمی سے گفتگو کرو۔ اب ذرا غور کریں، اللہ کے نبی ہیں، ساتھ صحابہ موجود ہیں، اگر کوئی بدتمیزی کر رہا ہے تو یہ تو موقع تھا ریونج لینے کا، مگر نبی پاک نے معاملے کو کول ڈاؤن کیا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے عمر یہ کھجوریں اس کی دے دو، اور ایسا کرو تھوڑی زیادہ دے دینا، اس لیے کہ جو تم نے تیز نظروں سے اسے دیکھا تھا نا، اسے گھور کر بات کی تھی، اے عمر اس کا دل ٹوٹ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا، یہ تھوڑی زیادہ اس کی دل جوئی کے لیے دے دو۔ اب ذرا میں بہت باریک بات کرنے جا رہا ہوں، کاش میں سمجھا سکوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کھجوریں دے سکتے تھے، زیادہ بھی دے سکتے تھے، حضرت عمر کے ذریعے کیوں بھجوائیں ہیں؟ حضرت عمر کی بھی تربیت کرنی ہے، کیونکہ گھورا انہوں نے تھا نا، انہوں نے جناب ہارش انداز اختیار کیا تھا تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کیا ہے اور اسلام کا اسلوب کیا ہے۔ حضرت عمر گئے اور آپ نے کھجوریں بھی دی، تھوڑی زیادہ بھی دے دی۔ کہا عمر زیادہ کیوں لائے ہو؟ زید بن سعنہ کہتا ہے آپ نے کہا میرے آقا نے فرمایا کہ میں نے تمہیں بڑی تیز نظروں سے گھورا تھا، تمہارا دل ٹوٹ گیا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا تھوڑی اور دے دو۔ کہا عمر تم مجھے جانتے ہو میں کون؟ کون؟ حضرت عمر نہیں جانتے تھے اس کو۔ کہا میں زید بن سعنہ ہوں۔ کہا تم وہی زید بن سعنہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا میں وہی ہوں۔ کہا پھر تمہیں اندازہ نہیں کہ تم عالم ہو کہ نبیوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بڑوں سے کس طرح بات کی جاتی ہے، اتنی بدتمیزی سے تم نے بات کی؟ تو زید بن سعنہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی نشانیاں پڑھی ہیں، میں نے ساری نشانیوں کو اللہ کے اس حبیب علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں چیک کر لیا، دو باقی تھی، دو نشانیاں مجھ سے چیک نہیں ہو رہی تھی، اور وہ نشانیاں کیا تھی کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنی جہالت کی جائے گی نا، جتنا غلط انداز اختیار کیا جائے گا، ان کا حلم اور ان کی بردباری اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اے عمر مجھے چیک کرنا تھا، یہ میں نے انداز جان بوجھ کے اختیار کیا، اور آج میں تمہیں گواہی دیتا ہوں یہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اے عمر آج میں مسلمان ہوتا ہوں، اور سنو میں بہت مالدار ہوں، اپنی آدھی رقم جو ہے، اپنی آدھی پراپرٹی، آدھا مال اللہ کے دین کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اور زید بن سعنہ مسلمان ہو گئے، یہودیوں کے عالم تھے، پھر نبی پاک کے غلام بن کر صحابی رسول بن گئے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس ایک واقعے سے جو ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے نا کہ یہاں لڑائی کی جا سکتی تھی، بدتمیزی تو اس نے کی تھی نا، آج ہم یہی تو جواب دیتے ہیں بھائی میں نے شروع نہیں کی لڑائی، میں نے تھوڑی بدتمیزی کی، پہلے اس نے کی، پہلے اس نے گالی دی پھر میں نے گالی دی، پہلے اس نے ہاتھ اٹھایا پھر میں نے ہاتھ اٹھایا، پہلے اس نے زیادتی کی پھر میں نے زیادتی کی۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے جو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار پہلو یہی ہے، مگر جب ہماری باری آتی ہے کوئی دے کر تو دکھائے گالی، کوئی ہمارے مزاج کے خلاف بات تو کرے۔ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت کا پہلو حسن اخلاق ہے، میرے آقا نے یہ اسلام ایسے نہیں پھیلایا، معافی سے پھیلایا، درگزر سے پھیلایا، مسکرا کر پھیلایا، حسن اخلاق سے پھیلایا۔ اور ہم شاید جملہ میں سخت کہنے جا رہا ہوں، ہم اسلام پھیلانا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے مسلمانوں کو
اپنے غصے سے، اپنی لڑائی سے، اپنے طنز سے، اپنی بری باتوں سے دور کر رہے ہیں۔ اسلام کیسے پھیلائیں گے ہم تو مسلمانوں سے بیر لے کے بیٹھے ہوئے، ہر بندہ لڑنے کے لیے تیار ہے، ہر بندہ بدلہ لینے کے لیے تیار ہے، کوئی کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر سیرت کو پڑھیں نا، ایسی مافیاں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے۔ ایک بندے نے پلان کیا، کیونکہ اس زمانے کا سینیریو سمجھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کفار کا ملک ہے وہ حملہ کرے گا ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے گا، ایسا نہیں تھا۔ لوگ ساتھ ہی رہتے تھے، ایک ہی محلہ تھا، ایک ہی ٹاؤن تھا جس میں غیر مسلم بھی رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، کوئی بیریئر تو تھا نہیں، آس پاس میں پڑوسی رہتے تھے، کیونکہ اسلام تو شروع ہوا تھا، ابھی تو دعوت اسلام شروع ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے، ایک شخص جس کا نام غورس ہاتھ میں ننگی تلوار لیے نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کرنے آ گیا۔ کوئی گارڈ نہیں تھا، ایون کوئی صحابی بھی نہیں تھا، پیارے آقا اکیلے آرام کر رہے تھے۔ بظاہر سوچا جائے تو اس کے پاس زبردست چانس تھا، مگر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، بچانا تو رب نے تھا۔ تو غورس جیسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں کھل گئیں۔ غورس بڑے تکبر والے انداز میں کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہاتھ پہ تلوار ہے، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نوبڈی دیئر۔ ہائے ہائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی لفظ فرمایا، اللہ۔ اب یہ لفظ کس کی زبان سے نکلا ہے؟ حبیب خدا کی زبان سے نکلا ہے۔ غورس کانپنے لگا، یہ لفظ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہ کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی، فرمایا غورس اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اب بتائیے، کوئی بندہ قتل کرنے آیا ہے، کوئی بندہ جان لینے آیا تو اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ غورس بتاؤ اب تمہیں کون بچائے گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا۔ اور یہ باتیں تھی کہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے تھے، خون کے پیاسے مسلمان ہوتے تھے، غلام بن جاتے تھے۔ ان دا ہسٹری آف یونیورس نبی پاک کا جو انداز تھا نا، آپ نے بہت سارے انسیڈنٹ سنے ہوں گے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے، بدقسمتی سے کراچی کے حالات بھی ہیں، کبھی کوئی لوٹنے آ گیا، کبھی کسی داڑھی والے کو، مذہبی آدمی کو دیکھ کر ابل تو ان پہ بھی رحم نہیں آتا، چلو کبھی رحم آ جائے، کوئی لڑنے آئے تو دیکھ کر کہتا ہے چلو یار معاف کیا۔ میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مجھ سے لڑنے آئے، مارنے آئے، وہ معاف کر دے، مگر شان دیکھو میرے آقا کی، جان لینے آتے تھے، دیدار کرتے تھے، اخلاق دیکھتے تھے، جان دینے والے بن جاتے تھے۔ حضرت عمر کی لائف تو سمجھو نا، واٹ اے بیوٹیفل پرسنالٹی، کیا انفلوئنشل شخصیت ہے۔ اسلام نہیں لائے تو کفار کی یوں سمجھے فورس ہیں، آپ کی وجہ سے کفار ہمت میں ہیں۔ اور نبی پاک نے حضرت عمر کے ایمان لانے پر دعا کی ہے کہ اللہ عمر کو اسلام دے کر، عمر کو مسلمان بنا کر اسلام کو قوت عطا فرما۔ اور ادھر حضرت عمر نبی پاک کی جان لینے ننگی تلوار لے کر دروازے پر جاتے ہیں، اور دروازہ کھلتا ہے اور آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی پاک چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، عمر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ غور کریں کہ یہ کیا تھا؟ ایک دن، ایک گھنٹہ، ایک لمحہ پہلے اب جان لینے والے ہیں، اور رائٹ آفٹر ایمان لانے کے بعد کہتے ہیں حضور کیا ہم اکبر نہیں ہیں؟ چھپ کر نماز کیوں پڑھیں گے؟ طواف چھپ کر کیوں کرتے ہیں؟ آئیے ہم طواف کرتے ہیں، آئیے ہم اذان دیں گے، آئیے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ جان لینے والا جان دینے والا بن جاتا ہے۔ یہ میرے آقا کے اخلاق ہیں، یہ نبی پاک کی سیرت ہے۔ تو خدا را دشمنیاں ختم کرنی ہے نا، اگر اپنے مخالفین ختم کرنے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ معاف کرنا شروع کر دو، درگزر کرنا شروع کر دو، اگنور کر دیں، ہر چیز کو سر پہ سوار نہ کیا کریں۔ اچھا اس نے میرے بارے میں ایسا کہا، ساری رات سوچتے رہیں گے، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، میں بھی کچھ پلان کروں گا۔ ارے چھوڑ دو یار، کہا تو کوئی بات نہیں، پتہ چل بھی گیا تو کوئی بات نہیں، دل بڑا رکھیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب چیزیں پروف کی ہیں۔ اچھا، جو فتح مکہ کے وقت معافی تھی وہ نارمل معافی نہیں تھی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں نا، کہ جب یہ لوگ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کارڈن آف کر لیا پورا مکہ، 10,000 صحابہ کرام تھے، اب پتہ ہے آپ کو اس میں کون کون تھا؟ ذرا اس لسٹ کو سمجھیے گا، پھر آپ کو معافی کا اندازہ ہوگا۔ یہ نارمل معافی نہیں تھی۔ اس فتح مکہ کے وقت جو لوگ وہاں موجود تھے نا، ان میں کون کون تھا؟ اگر آپ یہ ریئلائز کرو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معافی کیسی معافی ہوگی۔ ان لوگوں میں کون تھا؟ ان لوگوں میں نبی پاک کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل، ان کی ناک، کان،
کان کاٹنے والے, ان کی آنکھیں پھوڑنے والے, ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے. وہ ستمگار جنہوں نے شمع نبوت کے جانثار پروانوں حضرت بلال, حضرت سہیب, حضرت عمار, حضرت خباب, حضرت خبیب, حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رسیوں سے جنہوں نے باندھا تھا, دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا تھا, تپتی ریتوں پر لٹایا تھا, جن کی پیٹھ جلائی گئی تھی, یہ وہ لوگ بھی موجود تھے. صحابہ کرام کو چٹائیوں میں باندھ کر دھونی دی جاتی تھی, وہ بے ہوش ہو جاتے تھے, ڈبکیاں دی جاتی تھی صحابہ کرام کو اور ان کا دم گھٹ جاتا تھا. کچھ صحابہ کو تو وہ یہ چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ مر گئے ہیں, انتقال ہو گیا ہے, مگر وہ بالکل بے ہوش ہوتے تھے. اس قدر ظلم و ستم کرنے والے یہ موجود تھے. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, ایسے ایسے جفاکار موجود تھے, مگر اعلان کیا ہوا کہ آج تم سب بری ہو, آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کیا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ اس کے بعد ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا. فتح مکہ ایکچولی یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. مسلمان کتنے تھے پہلے بات سمجھیے گا. یہ جو معافی کے بعد جو کہتے ہیں گیم چینجر تھا, مکے میں مسلمان جو گئے تھے 10,000 مسلمان گئے تھے. مدینہ شریف سے جو لشکر گیا تھا مکے کی فتح کے لیے, وہ کتنے مسلمان تھے؟ 10,000 تھے. اتنی چیزیں عورتیں ہوں گی مدینے میں. اٹ مینس پوری دنیا میں اگر مسلمان تھے اس وقت تو کتنے تھے؟ 20,000. ہم موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں. اچھا, یہ 20,000 مسلمان ہوئے کب ہیں یہ بھی سمجھو. میرے بچے بھی موجود ہیں, نوجوان, تھوڑا سا اس ہسٹری کو یاد کر لو تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسٹرگل کتنی طویل ہوتی ہے, شروع میں کتنی ڈیفیکلٹی آتی ہے. اسلام نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا؟ 40 سال کی عمر میں. اس کے بعد 13 سال آپ مکے میں رہے. 53 ایئرز کی عمر میں نبی پاک نے ہجرت کا حکم دیا. آپ کو پتا ہجرت کتنے مسلمانوں کی تھی؟ 70 یا 80 مسلمان. فرام دوز 13 ایئرز 13 سال کی اسٹرگل میں 80 لوگ ایمان لائے ہیں. مدینے میں شاید 50-100 اور ہو گئے ہوں گے. ہم موٹا حساب کتنا کر لیتے ہیں؟ 200 مسلمان ہیں 13 سال میں. ٹھیک ہے, 2 سن ہجری میں غزوہ بدر ہوتا ہے. 2 سن ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 مکے کے سال پلس 2 کر لو تو کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال. میرے ساتھ رہیں گے تو ذرا اچھا رہے گا. کتنے سال ہو گئے؟ 15 سال میں غزوہ بدر میں کتنے لوگ ہیں؟ 313. 15 سال کی اسٹرگل, مسلمان کتنے؟ 313. وہ دعا یاد ہونی چاہیے جو نبی پاک نے بدر کے میدان میں کی تھی کہ یا اللہ اگر آج یہ لوگ مارے گئے تو دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. It means there are only Muslims in the world. 313 یہ ہوں گے, اتنی خواتین ہوں گی. ہم پھر موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں کہ 600-700 لوگ دنیا میں تھے. 15 سال کی اسٹرگل ہے. ٹھیک ہے, سن 3 ہجری میں رائٹ آفٹر 1 ایئر غزوہ احد ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 700. 300 سے تعداد کہاں پہنچ گئی؟ 700 تک پہنچ گئی. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوتا ہے. مسلمان کتنے تھے؟ 1400 کا لشکر تھا جب حدیبیہ کے مقام پر مسلمان عمرہ کرنے گئے تھے. آپ دیکھ رہے گریجولی 100-200 سال کے بڑھ رہے ہیں, 300 بڑھ رہے ہیں سال کے. 6 ہجری کا مطلب کیا ہوا؟ 13 سال پھر مکے کے, پھر 6 سال مدینے کے. کتنے ہو گئے؟ 19 سال میں 1400 کا لشکر بنتا ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیے سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتا ہے. اس کے 2 سال بعد ماشاءاللہ یہاں 1400 سے جمپ کر کے مسلمان پہنچ گئے 10,000 پر. مگر یہ بھی بڑی کوانٹٹی نہیں ہے. 10,000 گئے, پورا مکہ کانکر ہو گیا. لیکن جب معافی کی نا تو وہ جو دشمن تھے, جو جان کے پیاسے تھے, وہ زاروں کتار رونے لگے. اور جب انہوں نے کلمے پڑھے تو پھر کیا ہوا؟ یہ وہی بشارت کا تتمہ تھا. یہ وہ بشارت دی گئی تھی جو قرآن میں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. لوگ فوج در فوج داخل ہوں گے. کتنے داخل ہوئے؟ 8 سن ہجری میں فتح مکہ ہوا ہے. دوبارہ بتاؤ کتنے لوگ تھے؟ 10,000. اور 9 سن ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع فرماتے ہیں اور 1,40,000 صحابہ موجود ہیں. ودن ایئر پہلے 10,000 کتنی مشکل ہوئی. ادھر معافی کی, ادھر جناب اعلان کر دیا نبی پاک نے تم سب کے لیے امن ہے. اور فرام دیٹ ڈے اسلام نے ٹیک آف کیا. اب آپ کیلکولیشن کرتے چلے جائیں کہ اس کے بعد اسلام دوسرے ملکوں میں پہنچا. آج دنیا میں سب سے زیادہ گروئنگ کرنے والا, دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو یہ اسلام ہے. 200 کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں. یہ فیضان ہے فتح مکہ کا, یہ فیضان ہے مکے کی معافی کا. ایسی معافی نبی پاک نے اور ایسا امن کا درس دیا. اور پھر جو خطبہ ارشاد فرمایا حج کے موقع پر, آج بھی گولڈن ورڈز میں دنیا کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جو خطبہ تھا جس نے انسانیت کا
درس دیا. سبحان اللہ, الفاظ تو سنے اس کے کہ کسی گورے کو, کسی کالے پر, کسی عربی کو, کسی اجمی پر, کسی مالدار کو, کسی غریب پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. سب انسان برابر ہیں, اللہ کے بندے ہیں. اگر کوئی اللہ کے قریب ہے, کوئی معزز ہے, تو وہ تقوی والا ہے. یہ اسلام نے پروسپیکٹس بیان کر دیا, زندگی گزارنے کا سلیقہ بیان کر دیا. آقا کے جملے تو سنو, جب آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا تھا کہ آج تمام جاہلیت کی رسموں کو اپنے پیر تلے میں دروندتا ہوں اور تمام ان رسموں کو ختم کرتا ہوں. سود کو حرام قرار دیا گیا, گناہوں کو ختم کرنے کا حکم فرمایا. اور کیا شاندار جملے تھے جو ادھر موجود ہیں, اور میری بات کو ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. آج 1450 سال بعد بھی ہم وہ بات پہنچا رہے ہیں. آج ہم وہ بات آج بھی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کچھ باتیں اسلام کی ہسٹری کی بھی پتہ ہونی چاہیے. یہ اسلام کیسے پھیلا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور معافی کا فائدہ کیا ہوتا ہے. دشمنیاں بدلے سے پھیلتی ہیں اور معافی سے دشمن بھی دوست بنتے ہیں. تھوڑی سی زندگی ہے, 60-70 سال زندگی میں رہنا ہے. اگر لڑتے ہی رہنا ہے, بدلے ہی لینے ہیں, دل میں گرنجشیں ہی رکھنی ہیں, تو چلو کچھ سال تم دکھ میں گزار لو. اور اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو لائف کو, محبتیں بانٹنا شروع کر دو. یہ کمال کا وہ ہے فارمولا ہے. آپ رسپیکٹ دیں, آپ کو رسپیکٹ ملے گی. آپ پیار دیں, آپ کو پیار ملے گا. آپ مسکرانا شروع کر دیں, لوگ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے. کچھ لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں یار لوگ ہم سے پیار نہیں کرتے, لوگ ہماری عزت نہیں کرتے, مجھے کوئی ملتا نہیں ہے. ایکچولی وہ اپنی شکایت کر رہا ہوتا ہے کہ تم لگتا ہے کسی سے ملتے نہیں ہو, تم لگتا ہے کسی کو پیار نہیں دیتے. اگر تمہیں کوئی عزت نہیں دے رہا, یہ نہ کہو لوگ مجھے عزت نہیں دے رہے. اس کا سمپل فارمولا یہ ہے کہ آپ کسی کو عزت نہیں دے رہے. اگر آپ میں سے کوئی اپنے آپ کو لونلی فیل کرتا ہے نا, یہ فیل کرتا ہے کہ یار میں دیکھتا ہوں یار 4 دوست ادھر بیٹھتے ہیں, 2 ادھر ملتے ہیں, مجھ سے ملنے کوئی نہیں آتا, تو انہیں مت کہو کہ تم سے ملنے کیوں نہیں آتے. ریئلائز کرو میرے اندر ہی کوئی پرابلم ہے. یقین جانیے کچھ لوگ شہد کی کہتے ہیں وہ کیا ہنی کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ مکھیوں کی طرح اس پر جھپٹتے ہیں, اور کچھ لوگ کانٹوں کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں, کیونکہ جب ملو ان کے پاس کوئی اعتراض ہی ہوتا ہے, کوئی طنز ہی ہوتا ہے. بندہ بعض اوقات مل کر سوچتا ہے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا. اتنی محبت سے ملنے گیا, اس نے کوئی نہ کوئی بات ہی کر دینی ہے, کوئی سوئی چبو دینی ہے, کوئی جملہ ایسا کہہ دینا ہے جو دل توڑ دے گا. اگر آپ ایسے ہیں نا تو لوگ آپ سے ملنا پسند نہیں کریں گے.